بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ، قرآن تعلیمات کا بہترین نچوڑ اور فضائل اور مناقب کا سر چشمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بے شمار فوائد اور فضائل رکھے ہیں، ہزارہ قسم کے فوائد ہیں دنیاوی اور آخرت کے حساب سے بھی۔ اس میں اللہ رب العزت کی بہترین قسم کی تعریف جو بندوں کی طرف سے کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بہترین تحفہ دیا کہ وہ بندے پڑھ کر اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل میں سے جو دنیاوی فوائد ہیں اور فضائل ہیں جو روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے اور مسائل کے لیے بھی بہت مفید ہیں، اسی حوالے سے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے جیسے سورہ فاتحہ مشہور ہے، ام الکتاب بھی ہے، سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے، رقیہ بھی کہا جاتا ہے دم اور جھاڑ پھونک وغیرہ کے لیے۔ تو سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مکمل شفا رکھی ہے انسانوں کے لیے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ اس کے احادیث پاک میں بھی جیسے آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ کے معمولات میں سے تھا کہ صبح اور شام سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس ایک بار ضرور پڑھتے تھے، پڑھ کے اپنے اوپر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ تو اس سے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ ان تمام صورتوں کو ملا کر اگر صبح شام پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے۔ اسپیشلی روحانی اور جسمانی وہ بیماریاں جو بہت زیادہ مشکل پہ ہوں، بہت زیادہ تکلیف ہو اور اس کا کوئی علاج نہ ہو پا رہا ہو، جادو ہو یا کوئی ایسی جسمانی تکلیف ہو، اس کے لیے سورہ فاتحہ کا بہترین اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ خود کریں، خود تکلیف میں ہیں، خود کریں، جتنا آپ اپنے اعتبار سے اپنے لیے پڑھیں گے، اپنے دکھ اور درد کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے، آپ کو وہ فضیلت زبردست قسم کی ملے گی۔ اگر آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل ہے، آپ کا اپنا کوئی پیارا، اپنا عزیز، قریبی ایسا کوئی ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہے تو ان کو بھی آپ پڑھ کر دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھا جائے، ورنہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے پڑھ کر پوری سورت 41 بار پانی پہ دم کر کے مریض خود پی لیں، اپنے پر بھی دم بھی کر لیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مریض سامنے ہو تو اس پہ دم بھی کرتے جائیں، پانی پہ بھی دم کرتے جائیں۔ مریض سامنے نہ ہو تو اس کے لیے تصور کریں اور پانی پہ دم کر کے بھجوائیں۔ انشاءاللہ چند دن کے عمل سے ان کی جادو کی سختیاں، جادو کی طرف سے آئی ہوئی بیماریاں، جادو کی وجہ سے جو مسائل ہو رہے ہوں گے وہ بھی ختم ہوں گے، اور جسمانی بیماریاں، ایسی تکلیفیں جس سے آپ مسلسل تکلیفوں میں چل رہے ہوں، مسلسل وہ بیماری بڑھتی جا رہی ہو، ختم نہ ہو رہی ہو، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے اس عمل سے آپ کی وہ تکلیف کنٹرول ہو جائے گی اور راحت اور سکون کا انشاءاللہ آپ سانس لیں گے۔ ایک اور اسی طریقے سے عمل ہے سورہ فاتحہ کا، حروف مقطعات میں لکھا جاتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے حروف ہیں ان کو الگ الگ کر کے لکھیں، کسی پیپر پر لکھ لیں، مشک و زعفران مکس کر کے کسی وائٹ پیپر پر لکھ لیں، نہیں تو بہترین طریقہ چینی کی پلیٹ پر لکھنا ہے۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین کا الف الگ لکھیں، لام، ہا، میم، دال، الحمد کا جیسے آپ نے حروف الگ الگ لکھنے، الف، لام، ہا، میم، دال، اور اسی طریقے سے للہ رب العالمین تو لام، ہا، را، با، اسی طریقے سے پورے حروف جو سورہ فاتحہ کے ان کو توڑ توڑ کر سنگل حروف لکھنا ہے ترتیب کے ساتھ۔ 41 بار 41 دن تک مریض کو پلائیں گے، انشاءاللہ موذی سے موذی بیماری، کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو یا اس سے بڑی اگر کوئی تکلیف بھی ہو، 41 دن کے عمل سے وہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی یا مکمل انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ جسمانی درد کے لیے، دانت کے درد کے لیے، کان کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کے پھونک دینا، کان کے لیے، دانت کے لیے، درد کے لیے، یا جسم میں کوئی اور تکلیف ہو، گردوں کی تکلیف ہو، درد ہو رہا ہو بہت زیادہ، دوائی کھا رہے ہوں پھر بھی درد نہ ختم ہوتا ہو، یا ایک دم سے درد شدت پکڑ لیتا ہو، تو اس کے لیے 7 بار پانی پہ دم کر کے پئیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ محبت کے لیے،
باہمی اتحاد اور اتفاق کے لیے، میاں بیوی کی محبت کے لیے، بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی آپس میں جائز جو رشتے ہیں، جائز طریقوں سے محبت کے حصول کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، پانی پہ میٹھی چیز پہ پڑھ کر آپس میں کھلانا ایک دوسرے کو، تو انشاءاللہ جائز محبت کے حصول کے لیے انتہائی اکثیر عمل ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے مختلف طریقوں سے اگر آپ ان کے فوائد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، فضائل لینا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ مزید اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کے فضائل اور مناقب پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔